بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ اس نقطے پر غور دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ہی چاہیے۔ ان سے اپیل کرتی ہوں کہ خدارا اپنی اس گندی سوچ کو ختم کر دیں۔ دیکھا جائے تو تقریباً لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو ماں باپ کی اصل قدر کرتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی معصوم بچیوں کو سامنے بٹھا کر قبر کھودتے تھے، پھر اس بچی کے ہاتھ میں گڑیا دے کر، اسے مٹھائی کا ٹکڑا تھما کر، اسے نیلے پیلے سرخ رنگ کے کپڑے دے کر اسے قبر میں بٹھا دیتے تھے۔ بچی اسے کھیل سمجھتی تھی، وہ قبر میں کپڑوں، مٹھائی کے ٹکڑوں اور گڑیوں کے ساتھ کھیلنے میں لگی تھی۔ پھر یہ لوگ اچانک اس کھیلتی، مسکراتی، کھلکھلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنا شروع کر دیتے تھے۔ بچی شروع میں تو اسے بھی کھیل ہی سمجھتی، لیکن جب ریت اس کی گردن تک آ پہنچتی تو وہ گھبرا کر اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو، اپنے باپ کو آوازیں دینے لگتی، لیکن یہ ظالم باپ مٹی ڈالنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا۔ یہ لوگ اس کبھی عمل کے بعد جب واپس گھر جاتے تو ان کی معصوم بچیوں کی سسکیاں گھروں کے دروازوں تک ان کا پیچھا کرتیں، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے لگے ہوتے تھے۔ ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماضی میں ایسی غلطی ہوئی تھی۔ ایک نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اپنی بیٹی کو قبرستان لے کے جا رہا تھا۔ بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی۔ وہ باپ کے لمس کی وجہ سے بہت خوش تھی۔ وہ سارا رستہ اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ وہ مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی رہی اور میں سارا رستہ اس کے اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ میں اس کو لے کر قبرستان جا پہنچا۔ میں نے اس کے لیے قبر کی جگہ بھی منتخب کی۔ میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودنے رہے۔ میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کھودنے کے دوران میرے کپڑوں پر بھی مٹی لگ گئی تھی۔ میری بیٹی نے کپڑوں پر مٹی دیکھی تو اس نے اپنے ہاتھ جاڑے اور اپنے ہاتھ اپنی قمیض کے ساتھ پونچھے اور میری قمیض سے ریت گاڑنے لگی۔ قبر تیار ہوئی تو اس قبر میں نے اس کو بٹھا دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی، اور وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جا رہی تھی اور کہکا لگاتی جا رہی تھی اور مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی جا رہی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ تم میری بیٹی کی قربانی کو قبول کر لو اور مجھے اگلے سال بیٹا دے دو۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کر دی تو اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے اپنے توتلی زبان میں پوچھا، ابا آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے ریت میں کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر ریت پھینکنے لگا، اور میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اسے ریت میں زندہ دفن کر دیا۔ خدارا اس اپنی گندی اور نیچ سوچ کو ختم کر دیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بیٹے کی خواہش میں اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں تو زندہ بیٹی کو دفنا دیتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں چھوٹے معصوم پھول جیسی رحمت کو ہی قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی حال ہی میں یہ واقعہ گزرا کہ میاں والی میں ایک سفاک، ایک ظالم باپ نے اپنی چھوٹی 7 دن کی معصوم بچی کو 5 فائر کر کے قتل کر دیا، صرف اور صرف بیٹے کی خواہش میں۔ اسے اس ننھی گڑیا پر، اس چھوٹی رحمت پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔
میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ خدارا اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اللہ کی طرف سے دیے گئی اس رحمت کو، اس تحفے کو قبول کیجیے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔